ناظرین السلام علیکم. پیشنٹ ہے جی میرے پاس. کیا عمر ہے تمہاری؟ 32 سال. نام ہے جی عادل اور 32 سال عمر ہے. تو اس کی کمپلینٹ یہ تھی کہ جی کیا کیا مسئلہ تھا تمہارا، بتاؤ. کھانا کھاتے ساتھ پیٹ میں گیس بننا شروع ہوتی تھی اور وہ ہارٹ کی طرف جاتی تھی. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ جاتی تھی اور بے چینی سی ہو جاتی تھی شروع. اچھا یہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ہاں جی، لیکن وہ آپ نے جو میڈیسن دی، جو آپ نے وہ پہلے تو ہارٹ کا وہ ٹیسٹ کروایا، وہ کنفرم کیا تھا؟ پہلے میں نے ٹروپونین کروایا تمہارا اور لپڈ پروفائل کروایا تمہارا. وہ ٹھیک تھے؟ وہ دونوں نارمل ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دوائی دی ہے جی. جی آپ نے پھر میڈیسن اسٹارٹ کروائی ہے تو اس سے الحمدللہ میں اور اس کو جو میرا ڈائگنوزس تھا فوراً اس کی جو ہے وہ میں نے ڈائگنوزس کو لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک جرڈ بھی ہو سکتی ہے، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، اینزائٹی بھی ٹیکیکارڈیا، اور ڈائگنوزس میرا ہے کارڈک نیوروسس. ٹھیک ہے نا جی. اس میں دیر از نو اینی پرابلم ان ہارٹ بٹ بیکاز آف اینزائٹی اینڈ فوبیا. جو پیشنٹ جو ہے وہ یہ کمپلین کرتا ہے جی میرے جو پیٹ میں گیسز ہیں اور میرے دل کی طرف جو درد ہو رہی ہے وہ ہے. تو دس از کالڈ کارڈک نیوروسس. ان فیکٹ دیر از نو organic disorder of the heart, but simply the signals are the defective disorder is from the brain because of anxiety and phobia that lead to this kind of situation. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ میں نے دوائی دی آپ کو. ہاں جی 5 days کی آپ نے مجھے میڈیسن دی ہے تو الحمدللہ وہ 2 یا 3 days میں مجھے ریلیف کافی اچھا خاصا مل گیا. اچھا میرا پلان آف ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں ذرا کہ میرا پلان آف ٹریٹمنٹ یہ تھا کہ میں نے انزائٹی کے لیے اس کو صرف انڈیرال پروپرانول دی ہے 10 ملی گرام، ایک گولی صبح شام، اور میں نے اس کو لیپرازول لینس بیپرازول کیپسول دیا تھا 30 ملی گرام والا، ایک کیپسول صبح شام کھانے سے پہلے ہی کہا تھا. جی جی. اچھا، اور ڈائجیکس ایم پی کا شربت میں نے اس کو دیا تھا جس میں سمیتھیکون ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ، اس میں یہ 2 ہوتے ہیں، 3 اس کے کانسٹیٹوئنٹ ہے. یہ میں نے دیا تھا کہ آپ نے شربت جب گیسز وغیرہ بنے اس وقت آپ نے لے لینا ہے اور انڈیرال کی گولی آپ نے جاری رکھنی ہے. اب یہ 5 دن کے بعد آئے ہو بیٹے؟ جی جی. 5 دن کے بعد فالو اپ کے لیے آیا ہے. تو اس کو اب جو ہے اس نے کہا جی میری کمپلینٹ سے ٹھیک ہو گیا اب وہ. جی الحمدللہ. اچھا، ہارٹ کی طرف پین نہیں جاتی ہے. تو اب میرا پلان آف ٹریٹمنٹ یہ ہوگا اس کو کہ میں نے اس کو ایک ہربل اینٹاسڈ دے دوں گا کہ اگر بالفرض جب بھی اس کو کوئی پیٹ میں یہ گیسز میرا محسوس کرے یا ایپیگیسٹک جو ہے فلنس یا ڈسکمفرٹ فیل کرے تو اس وقت یہ لے لے گا. لیکن اس کو پروپرانول جو ہے بیکاز دیٹ از دا ریزن فار ہز یو سی پرابلم، تو اس کے لیے میں اس کو کہوں گا کہ جاری رکھے 1 ماہ اس کو 10 ملی گرام از انف. ابھی بلڈ پریشر میں نے چیک کیا ہے تو 120 اور 80 تھا، باقی جنرل کنڈیشن اس کی سیٹسفیکٹری ہے. تو یہ کچھ میرا پرابلم جو پلان آف ٹریٹمنٹ تھا انزائٹی ٹیکیکارڈیا ود کارڈک نیوروسس، تو یہ تھا میرا پلان آف ٹریٹمنٹ. تو آپ یہ میڈیکل پروفیشنل جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جس کی عمر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 32 سال کا ہے اور اس کو کوئی بھی میٹابولک ڈیزیز نہیں ہے، نہ اس کو ڈائبٹیز ہے، نہ اس کو شوگر ہے، اور ڈائبٹیز ہے، نہ اس کو ہائپر ٹینشن ہے، اور صرف سمپل انزائٹی اسٹریس اس کا باعث بن رہی ہے جس کے لیے میں نے اس کو مینیج کیا ہے. تو آپ بھی جب بھی کوئی اس قسم کا کیس آئے یہ نہیں سوچ لینا کہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے. یہ انزائٹی فوبیا بھی یہ کام، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. ایک اور ڈیزیز ہے کنورشن ڈیزیز جو فیمیل میں ہوتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں جی ہمارا بازو سو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ سائڈ جو ہے اس پہ کام ہی نہیں کر رہی ہے. تو وہ کنورشن ریئیکشن ہوتا ہے، ہسٹیریا ہوتا ہے، وہ بھی ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. تو یہ تھا جی کوئی اس لہٰذا اس کا ڈائگنوسس جا کارڈک نیوروسس تھا، اور اس کے علاوہ جرڈ بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپیپسیا دیٹ از پیورلی بیکاز آف انزائٹی اور فوبیا. والسلام.